اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصص الانبیاء سے آج ہم آپ کے سامنے حضرت دانیال علیہ السلام کا قصہ پیش کر رہے ہیں۔ حضرت دانیال علیہ السلام جن کے بارے میں یہ اختلاف ہے کہ کیا یہ نبی تھے یا نہیں، کیونکہ ان کا ذکر واضح طور پر قرآن کریم کے اندر موجود نہیں ہے، لیکن انبیاء کے قصوں میں ان کا قصہ جو ہے تاریخ میں مذکور ہے، اور اکثر تاریخ دانوں نے آپ کو نبی تسلیم کیا اور آپ کے قصوں کو بیان کیا ہے۔ آپ کی ولادت کے بارے میں بھی بنی اسرائیل کی تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ جب آپ کی ولادت باسعادت کا وقت قریب آیا تو اس وقت کے بنی اسرائیل کے بادشاہ کو اشارہ ہوا کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیرے تاج و تخت کو اکھیڑ کر رکھ دے گا، اور اب اللہ اور اس کے رسول کا حکم جو ہے وہی غالب آئے گا۔ تو بنی اسرائیل میں ایسے بہت سے واقعات گزرے کہ جب ان کو یہ اطلاع ملتی، خبر ملتی، اشارہ ہوتا، خواب کے اندر یہ اشارہ ہوتا کہ ایک ایسا بچہ جو وقت کا نبی ہوگا وہ پیدا ہونے والا ہے، تو وہ لوگ بنی اسرائیل کے وہ بادشاہ فرعون کی طرح بچوں کو قتل کروانا شروع کر دیتے۔ تو آپ کی ولادت کے بارے میں بھی تاریخ میں یہ اشارہ ملتا ہے کہ دانیال علیہ السلام کی ولادت سے قبل بادشاہ کو جب یہ اشارہ ہوا تو اس نے بچوں کو قتل کروانا شروع کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہی غالب آتی ہے، اسی کا حکم چلتا ہے۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کو فوراً شیروں کی کچھار میں ڈال دیا گیا۔ شیر آیا، اس نے آپ کو سونگھا، چاٹا، حتیٰ کہ شیر کی جو مادہ ہے شیرنی وہ آئی، اس نے بھی اسی طرح سونگھا اور آپ کو چاٹا یعنی بوسہ دیا اور اپنا دودھ آپ کے لیے پیش کر دیا، اور پھر آپ کی والدہ جو شیروں کی کچھار میں آپ کو رکھ کر گئی تھیں، کچھ دن بعد وہ بھی آئیں اور آپ کی خیریت دریافت کی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو شیروں کے درمیان پرورش آپ کی اور آپ کو جوان کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہی آپ کی حفاظت کی۔ پھر آپ کا چرچا ہوا اور بادشاہ کے درمیان آپ کا تذکرہ ہونے لگا۔ پھر بادشاہ نے ایک خواب دیکھا واقعی، جس کی تعبیر کے بارے میں اس نے آپ کو اور چند اور علماء کو طلب کیا اور دھمکی دی کہ اگر اس خواب کی تعبیر مجھے نہ بتائے گی تو میں تمہارے کندھے اکھیڑ دوں گا، یعنی قتل کی دھمکی دی۔ جس طرح کہ اس وقت کے بنی اسرائیل کے بادشاہ انبیاء کو بھی جو ہے وہ زد و کوب کیا کرتے تھے معاذ اللہ، اور اذیتیں دیا کرتے تھے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے روبرو عرض کی کہ اس بادشاہ کے خواب کے بارے میں بھی مجھے آگاہ کیا جائے، اور اس کی جو تعبیر بنتی ہے اس کے بارے میں بھی مجھے آگاہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی رہنمائی فرمائی، وحی فرمائی، اور پھر بادشاہ کے روبرو آپ نے وہ خواب بھی اس کا ذکر کیا اور اس کی تعبیر بھی پیش فرما دی۔ بادشاہ کو یہ بات بہت پسند آئی اور آپ نے اپنا مشیر خاص آپ کو رکھ لیا۔ اسی دوران بخت نصر کا بھی ذکر ملتا ہے کہ بخت نصر نے جو ظلم و استبداد کیا تھا، قتل و غارت کی تھی، اور جو مال غنیمت اس کے ہاتھ آیا تھا، لوٹا ہوا مال، اس کی تقسیم کے لیے بھی آپ کو مقرر کیا گیا تھا۔ آپ نے یہ فرمائش کی کہ ہمیں بیت المقدس کی تعمیر کے لیے مختص کیا جائے۔ قصہ مختصر یہ کہ بیت المقدس کی تعمیر، اس کی حفاظت اور اس کی آباد کاری میں بھی حضرت دانیال علیہ السلام کا بہت ہاتھ ہے۔ اور حضرت دانیال علیہ السلام کے وصال اور صحابہ کرام کا آپ کو دیکھنا، یعنی آپ کا جو جسد مبارک ہے اس کو دیکھنے کے بارے میں بھی تاریخ میں بہت زیادہ روایات ملتی ہیں، لیکن اکثر ناقدین نے ان کا رد فرمایا ہے، کیونکہ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں صحابہ کرام نے ایک لاش کو دیکھا جس کے ہاتھ میں انگوٹھی بھی تھی، اور اس کے ارد گرد کچھ زر بھی تھا، یعنی مال و دولت، اور ایک وصیت نامہ تھا، کچھ تحریریں تھیں، اور وہ لاش بالکل سلامت تھی، جس کو دیکھنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ واقعی انبیاء کی لاشیں یعنی ان کے جسد مبارک جو ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو نہ مٹی ضرر پہنچاتی ہے اور نہ ہی کوئی درندہ اللہ کے حکم سے ان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو اس نوعیت میں یہ رائے دی گئی کہ یہ حضرت دانیال علیہ السلام کا جسد مبارک ہے، جس کو بعد میں دفن کیا گیا اور اس کی تدفین کے لیے
یہ تعبیر کی گئی، یہ طریقہ اختیار کیا گیا، یہ تدبیر اختیار کی گئی کہ 15 کے قریب جو ہے قبریں کھودی گئیں، اور ان میں سے ایک غیب کے طریقے سے، پر اسرار طریقے سے، ایک رازداری کے طریقے سے اس جسد مبارک کو ایک قبر میں دفن کیا گیا، اور باقی قبروں کو اسی کے برابر کر دیا گیا، تاکہ کوئی شخص بعد میں اس کو نقصان نہ پہنچائے اور اس کو معلوم نہ ہو کہ کس قبر میں تدفین کی گئی ہے۔ تو ابن کثیر اور دیگر تاریخ دانوں نے بتایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے پاس جو خط مبارک ملا تھا، اس کے بارے میں جب دریافت کیا گیا تو اس کے ترجمے میں لکھا ہوا تھا کہ اس کے بارے میں جب پوچھا گیا کہ اس میں کیا لکھا تھا، تو بتایا گیا کہ بعد میں آنے والے لوگوں کے رسم و رواج کا، طور طریقوں کا اور ان کی زندگی کے بارے میں بھی لکھا گیا تھا کہ بعد میں آنے والے لوگ جو ہے وہ کیا کریں گے۔ تو انبیاء کرام جب اپنے دور میں ہوتے تھے تب بھی اپنے معاشرے کے لوگوں کی اصلاح کیا کرتے تھے، اور ان کے جو مصاحف ہوتے تھے، جو قرآن کی طرح ان کو تعلیمات دی جاتی تھیں، وہ ان کے پاس محفوظ رہتے تھے، اور اسی کے مطابق وہ لوگوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم اس کی بندگی میں زندگی گزارو، اور شرک کو، ظلم و استبداد کو چھوڑ کر بندگی والا طریقہ اختیار کرو۔ تو دانیال علیہ السلام کی تاریخ اور آپ کی تعلیمات میں سے یہی ملتا ہے کہ آپ نے بھی بنی اسرائیل کے لوگوں کو خدا وحدہ لا شریک کی طرف دعوت دی، اور آخرت کی زندگی پر یقین رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنے اور سنوارنے کی تعلیم دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان قصوں کی اور انبیاء کی برکات عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔